میرا نام شیری ہے، میری عمر 25 برس ہے۔ میری خوبصورتی کے چرچے پوری کالونی میں مشہور تھے۔ جو بھی نیا بندہ کالونی میں آتا وہ سب سے پہلے میری خوبصورتی کا تذکرہ سن کر میری ماں سے ملنے آتا تھا کہ جس کی بیٹی اتنی پیاری ہے، ماں کتنی خوبصورت ہوگی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ خوبصورتی ذہانت مجھے وراثت میں ملی تھی۔ میرے بابا کالونی کے انچارج تھے، جبکہ امی ایک بیوٹیشن تھی۔ میں جب بھی کبھی فارغ ہوتی تو کالونی میں بنے ایک گارڈن میں چلی جاتی تھی۔ وہاں باقی فیملیز کے بچے بھی ہوتے تھے۔ میں ان کے ساتھ گھنٹوں کھیلتی اور یہ سوچتی تھی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ کیا صرف زندگی آج ہے جو ہم جی رہے ہیں، یا پھر اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہوگی؟ میرے سوالات بھی بہت پیچیدہ ہوتے تھے۔ میں کئی بار اپنے اسکول، کالج، ٹیچر سے پوچھتی تھی تو مجھے وہ ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ شیری، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا۔ ہم لڑکیوں کی زندگی بھی حساب کے فارمولوں کی طرح پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایک سرا حل کرتے ہیں تو دوسرا الجھ جاتا ہے۔ میری ماں کی شادی دائزاد سے ہوئی تھی۔ میرے بابا میری ماں سے 20 سال بڑے تھے۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔ ان کو دماغ کی کوئی بیماری تھی۔ جب سے ابو بیمار ہوئے، امی نے گزر بسر کے لیے پارلر کھول لیا۔ وہ شادی سے پہلے ان سب چیزوں کا شوق رکھتی تھی، مگر ابو سے شادی کے بعد ان کے سب شوق ہی ختم ہو چکے تھے۔ ابو سخت مزاج کے انسان تھے۔ امی کا کھانا پینا، اوڑھنا، آنا جانا سب ابو کے مطابق ہوتا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ بیماری انسان کو آدھا ختم کر دیتی ہے۔ میرے ابو کو بھی بیماری نے آدھا ختم کر دیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ ابو کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ ہم جس کالونی میں رہتے تھے وہاں کا مالک بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے ابو کو کالونی میں سیکیورٹی انچارج کے طور پر رکھ لیا تھا۔ اللہ کی زمین پر جہاں برے لوگ ہیں وہیں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی برائی اور گناہ دیکھ دیکھ کر صرف وہی چیزیں معاشرے میں نظر آنے لگتی ہیں، جبکہ اچھائی اب بھی قائم ہے۔ میں شروع سے ہی آزاد طبیعت کی مالک تھی۔ مجھے عام لڑکیوں کی طرح گھٹ گھٹ کر جینا بالکل پسند نہیں تھا۔ عورت خود پر ظلم خود کرواتی ہے، ورنہ دنیا کے کسی مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عورت کا غلط استعمال کر سکے۔ میرا یقین اور میری سوچ سبھی معاشرے سے مختلف تھے۔ کئی بار امی سے کہا گیا کہ اپنی بیٹی کی لگامیں کس کر رکھو۔ ایسی لڑکیوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو غلط کسوٹی پر کیوں پرکھا جاتا ہے۔ میں اسکول ختم کر کے کالج جانے لگی تھی۔ میرے بال بہت لمبے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کوئی آبشار ہو۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے تھے۔ جب کبھی میں بال کھولتی تو پورا کالج ہی میرے بالوں کا دیوانہ ہو جاتا۔ امی اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ اچھے گھر کی لڑکیاں اس طرح سے نہیں کرتی۔ شیری، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم ایک جوان لڑکی ہو۔ تمہارے کردار پر داغ دھبا لگ گیا تو ساری عمر نہیں دھلے گا۔ ہم لوگ غریب تھے۔ ابو کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ سب گھر کے خرچ میں نکل جاتی تھی۔ ابو بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ میں ہر وقت ان کی صحت کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ دعائیں پوری ہونے میں وقت لگتا ہے، یا پھر کچھ دعائیں آخرت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس طرح میری یہ دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور ابو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جسے ہم اپنا دکھ بتاتی۔ ابو کے مرنے کے 6 ماہ کے بعد امی نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ شخص بھی ہمارے ساتھ یہیں کالونی میں رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا، مگر امی مجھے بولنے ہی نہیں دیتی تھی کہ بے شک تمہارا باپ سوتیلا ہے، مگر ہے تو باپ ہی نا، تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی، ورنہ شیری میں تمہیں بیاہ دوں گی۔ باپ مرتے ہی ماں کی ترجیحات بدل چکی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ دل تھا کہ پھٹنے کو تھا، مگر میں اپنا دکھ کسے بتاتی۔ وہ ماں جو ہر وقت مجھے درس دیتی تھی آج خود ہی اس کی مخالفت کرنے پر تلی تھی۔ امی اور میرا سوتیلا باپ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن میں تھی کہ میری زندگی وہیں رک گئی تھی جہاں بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری ماں کی عمر بہت کم تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ میری ماں ہے، بلکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں۔ امی کی شادی کو تقریباً سال ہونے والا تھا جب مجھ پر ایک ایسی خبر کی قیامت ٹوٹی کہ ہوش ہی اڑ گئے۔ میری ماں حاملہ تھی۔ وہ میرے سوتیلے باپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ امی بچے کی خبر پر بہت خوش تھی۔ وہ تو جیسے اپنے شوہر کو اپنی نئی اولاد اور پارلر میں
مجھے بھول ہی گئی تھی۔ میں نے اپنی الگ دنیا بنا لی تھی جہاں صرف میں ہی رہتی تھی۔ امی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھی کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا مل گیا ہے۔ کالونی والا گھر میرے نام تھا، لیکن امی نے اسے زبردستی اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا۔ کالج میں میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی جو بہت ہی زیادہ ذہین اور لائق تھا، لیکن وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ لڑکا مجھے بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کا نام شہریار تھا۔ وہ بار بار مجھ سے شادی کا اظہار بھی کر چکا تھا، لیکن میں اسے منع کر دیتی تھی کیونکہ مجھے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ جہاں میری ماں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا باپ چھوڑ کر چلا گیا، وہاں میں شادی کیا کرتی۔ ایک دن میں گھر پر گئی تو مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے کھانا بنا دیں۔ میرے پیٹ میں شدید درد تھا۔ جب میں نے امی سے کھانے کا کہا تو سوتیلے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میری بیوی کو حکم دیتی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ خود نہیں بنا سکتی کیا؟ امی نے ایک بار بھی انہیں منع نہیں کیا۔ میں گرتی پڑتی کچن میں چلی گئی اور اپنے لیے روٹی بنائی۔ اس دن کے بعد سے مجھے گھر آنا موت لگتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا میں گھر سے کہیں بھاگ جاؤں اور جا کر کہیں دوسرا بسیرا کر لوں۔ اس دوران میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس لڑکے سے شادی کر لوں۔ پہلے ہی وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اگر مجھے کچھ نہ بھی دے سکا تو کم سے کم عزت کی روٹی تو کھلا ہی دے گا۔ جہاں میری خوبصورتی کے پہلے ہی چرچے تھے، وہیں پر لوگ میری قسمت پر سوگ منایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کسی کو شیریں جیسی قسمت نہ دے۔ میں نے اگلے روز شہریار سے بات کی کہ تم اپنے امی ابو کو میرے گھر پر بھیجو تاکہ وہ میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگ سکیں۔ اگر میں چاہتی تو میں گھر سے بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن میں نہیں گئی کہ ساری زندگی کے لیے میرے کردار پر دھبا لگ جائے گا۔ میری ماں تو سب بھول چکی تھی، لیکن مجھے تو ایک ایک بات یاد تھی۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ اگلے دن ہی شہریار نے اپنے ماں باپ کو میرے گھر پر بھیج دیا۔ میری ماں نے رشتہ دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ اس لڑکے کی جانچ پڑتال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا اور ٹھیک 3 دن کے بعد میرا نکاح سے کروا دیا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہریار کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ شہریار کالج میں پڑھتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آن لائن 1-2 کورسز کر لیے تھے تاکہ ضرورت پڑی تو شہریار کی مدد کر سکوں گی۔ شہریار ابھی پڑھ رہا تھا۔ شہریار لوگ 8 بہن بھائی تھے۔ شہریار نے شادی کرنے کے بعد کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری فیملی میں رہو اور وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے تمہیں برا لگے اور تم دکھی ہو جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ شہریار کے پاس ایک گھڑی تھی جس کی زنجیر نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اس گھڑی کو اپنے پاس رکھتا تھا، لیکن جب میں اس سے پوچھتی کہ تم یہ گھڑی کیوں نہیں پہنتے تو بس وہ یہ کہہ دیتا کہ یوں ہی نہیں پہنتا، کیونکہ اگر میں گھڑی پہنوں تو میرا خون رک جائے گا۔ میں اس کو سن کر ہنس دیتی تھی کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، گھڑی پہننے سے بھی بھلا کسی کا خون رکا ہے؟ تو وہ کہتا تمہیں نہیں معلوم، لیکن ایسا ہی ہے۔ شہریار کو میرے لمبے بال بہت پسند تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ میرے بالوں کی وجہ سے ہی مجھ سے محبت کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت ہی عالیشان گھر تھا جس میں ایک عورت رہتی تھی۔ میں جب کبھی چھت پر جا کر اپنے بال کھولتی تو وہ اپنے گھر سے دیکھ کر میرے بالوں کی دیوانی ہو جاتی تھی۔ اکثر اوقات اس نے مجھے کہا کہ شیری، اگر تم چاہو تو اپنے بال مجھے دے سکتی ہو، میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دوں گی اور تم ان پیسوں سے بہت امیر ہو جاؤ گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ میں اپنے بال نہیں دینا چاہتی تھی کیونکہ شہریار کو یہ بال بہت پسند تھے۔ میرے پاس بالوں کے لیے کنگھا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بالوں کو ہاتھ سے سلجھاتی تھی۔ میرا شوہر جب بھی دیکھتا تو شرمندہ ہو جاتا اور مجھے کہتا، شیری، ایک دفعہ بس میں پڑھائی مکمل کر لوں، اس کے بعد مجھے اچھی جاب مل جائے گی، پھر میں تمہاری ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ ابھی جو کچھ بھی کماتا ہوں میں اپنی ماں کو دے دیتا ہوں اور کچھ پیسے اس گھر کے لیے، کیونکہ تم تو جانتی ہو نا کہ میں سب سے بڑا ہوں، ساری ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ہے۔ یہ تو میں صرف تمہارے لیے الگ گھر میں رہنا شروع کیا، ورنہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہماری شادی کے بعد پہلا رمضان آیا۔ ہم دونوں ہی سب روزے رکھ رہے تھے، مگر ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے کیونکہ ایک دوسرے کو دینے کے لیے تحفہ نہیں تھا۔ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اپنے عزیزوں کو تحفے دیتے رہنا چاہیے تاکہ محبت کا رنگ گہرا رہے۔ میں نے کئی بار شہریار کو دیکھا تھا کہ اسے وہ گھڑی بہت پسند تھی، مگر وہ نہیں پہنتا تھا کیونکہ اس کو پہننے کے لیے اس کی زنجیر ہی نہیں تھی۔
मैं अंदर ही अंदर अपनी महरूमियों पर रोती रहती थी। ईद आने वाली थी और हमारे एक दूसरे को तोहफा देना था, मगर समझ नहीं आता था कि क्या दूं, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं थे और ना ही वसाइल। कुछ सोचकर मैं सामने वाली औरत के यहाँ चली गई और जब वापस लौटी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जज्बात थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं दरवाजे पर बेजान सी गिरी थी। कुछ देर बाद जब शहरयार घर लौटा तो मुझे ऐसे देखकर परेशान हो गया और फौरन मुझे उठाकर कहने लगा, शीरी, परेशान नहीं हो, अल्लाह है ना। मैं समझती थी कि मर्द बहुत ताकतवर होते हैं, मगर दिल तो वो भी रखते हैं ना। शहरयार को उस रात मैंने बहुत परेशान देखा। कई बार मैंने जब पूछा तो वो कह देता कि बहन की शादी है, जहेज का बंदोबस्त करना है, हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि सब कुछ कैसे करूं। शहरयार सारी रात सो नहीं सका था। वो अजीब ही कश्मकश में मुब्तला था। मैंने कई बार उसे करवटें बदलते देखा, मगर पूछने की हिम्मत न कर सकी, क्योंकि मैं जितना मर्जी पूछ लेती वो मुझे ना बताता। अगले दिन शहरयार काम पर चला गया और मैं भी घर में मसरूफ हो गई। कल मैं सामने वाली औरत के पास गई थी। उसने मुझे आज मिलने का वक्त दिया था। मैं उसके घर चली गई और अपने सर के सारे बाल कटवा कर उसे दे दिए। उसने बदले में मुझे 6,000 और कुछ पैसे दिए थे, जो मैं लेकर सीधा मार्केट चली आई। वहाँ मुख्तलिफ दुकानों से मैंने शहरयार की घड़ी के लिए जंजीर देखी, ताकि उसे तोहफा दे सकूं। उसकी घड़ी से मिलती जुलती एक जंजीर मुझे मिल गई थी, जिसकी कीमत 5,000 थी। मैंने वो जंजीर ली और बाकी बचे पैसों से घर का राशन लिया और घर वापस आ गई। मेरे सर के बाल कट चुके थे। मैं अजीब लड़का नुमा लगती थी। आंसू उबल उबल कर चेहरे पर आ रहे थे। जहन में बस एक ही ख्याल था कि अगर शहरयार ने मुझे नापसंद कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। जब से शादी हुई थी शहरयार ही तो मेरा सहारा था। आज शहरयार घर देर से आया था। मैं काफ़ी देर उसका इंतज़ार करती रही। अपने बालों को मैंने दुपट्टे से छुपाया हुआ था ताकि शहरयार की नज़र उन पर ना पड़े और वो गिफ्ट देखने से पहले ही खफा ना हो जाए। शहरयार जब घर वापस लौटा तो मुझे ऐसे देखकर चौंक गया। तभी उसकी नज़र कुछ अजीब तरह से मुझ पर पड़ी। शहरयार ने मुझे कहा, शीरी, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तुम जानती हो मेरी ख्वाहिश थी तुम्हारे बालों के लिए कंघा और खूबसूरत सोने की पिन्स लाऊं, क्योंकि उनकी खूबसूरती इतनी है जैसे कौसे कज़ा के 7 रंग होते हैं। शहरयार ने जेब में हाथ डाला और मेरा तोहफा निकाला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तोहफा मेरे बालों के लिए था जो अब नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए अपने शौहर को उसकी घड़ी की जंजीर दिखाई और इसके साथ ही सर से दुपट्टा उतार कर दिखाया, तो मेरे बालों को ना देखकर वो परेशान हो गया। मैं रो पड़ी थी कि शहरयार, मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तुम फिक्र नहीं करो, और खुदा के लिए मुझे तलाक भी मत देना। मैं अब भी बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हारी ही बीवी हूँ। मैं दीवानावार बोल रही थी और शहरयार ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, शीरी, जो तोहफा तुम लाई हो, मैं तो वो घड़ी ही बेच चुका हूँ। तुम जानती थी वो घड़ी मेरी नानी ने मुझे दी थी, मगर तुमसे ज़्यादा मुझे कोई भी अजीज नहीं है। जब से इस घर में आई हो सिवाय गुर्बत के तुमने देखा ही क्या है। हम दोनों के तोहफे बेकार थे, क्योंकि ना ही मेरे पास अब बाल थे और ना ही शहरयार के पास अब घड़ी थी। मगर अहमियत तोहफों की नहीं होती, जज्बात की होती है। गो के अपनी जगह हम दोनों का बहुत नुकसान हुआ था, मगर हम एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। खुदा अगर हमसे कुछ छीन लेता है तो इससे बेहतरीन शक्ल में वापस भी कर देता है। जैसे बाबा गए तो इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दे दिया। मेरी माँ ने कभी पलटकर मुझे नहीं देखा था। शहरयार की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और उसे अब बैंक में जॉब मिल गई थी। जहाँ कुछ साल पहले हम गरीब थे, वहीं अब हालात हमारे बेहतर हो चुके थे।